أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سورة طه. لفظ طه کا معنی یا رجل ہے. اصل میں یہ نبطیہ زبان کا لفظ ہے جس کو عربی بنایا گیا ہے، معربہ ہے. یا رجل اس کا معنی ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب اور انتہائی پیارے انداز میں خطاب ہے جس کی گہرائیاں اور حقیقتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سورہ طہ اور سورہ یاسین کا پتہ فرشتوں کو چلا، مفسر ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ روایت اس کے اندر بڑی عجیب نکارت ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے علم کی فضیلت پر دلالت دوسری روایتیں بھی کر رہی ہیں. اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بتایا سورہ طہ اور یاسین کے متعلق، تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمتی ینزل علیہم ھذا وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا وطوبیٰ لألسن تتکلم بھذا. فرشتوں نے کہا مبارک ہو اس امت کو جن پر یہ صورت نازل ہوگی، اور مبارک ہے ان پیٹوں کو جو اس صورت کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے دل، اور مبارک ہو ان زبانوں کو جو اس صورت کو پڑھیں گے. طوبیٰ لألسن تتکلم بھذا. تو اس میں فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو کہ اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے. اس کے اندر تو بہت زیادہ فائدے ہیں. مشرکین نے کہا تھا ما انزل ھذا القرآن علی محمد الا لیشقی، کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل ہوا ہے کہ یہ صبح و شام مشقت میں پڑا رہے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مشقتوں میں آپ کو ڈالے، یہ تو تذکرہ بن کر آیا ہے، نصیحت بن کر آیا ہے، خیر ہی خیر ہے. جس طرح صحیحین میں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. قرآن جسے مل گیا ہے اس کو تو سارے علوم سے افضل چیز مل گئی ہے، مشقتیں کہاں. اور امام طبرانی جب یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحاح میں بھی آئی ہے مختلف الفاظ سے، تو یہاں مفسر ابن کثیر عجیب حیرانگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما احسن الحدیث، کتنی پیاری حدیث ہے یہ کہ جب حضرت ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامہ اذا قعد علی کرسیہ لقضاء عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ علماء کو دن قیامت فرمائیں گے جب اللہ اپنے فیصلے کی مسند سنبھالیں، یعنی یہ فیصلے کے لیے تیار ہو جائیں
تو اللہ فرمائیں گے انی لم اجعل علمی و حکمتی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالی، کہ میں نے اپنے علم اور اپنے حکمت بری کلام تمہارے اندر اس لیے تو نہیں رکھی تھی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، میں تو اس کے ذریعے تو میری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، ولا ابالی، مجھے تو کوئی پرواہ بھی نہیں، میں اللہ نے تمہیں تمہارے اس دانائی اور علم کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا ہے، یعنی میں نے تمہیں تحفے دیے تھے، اتنا بڑا عظیم تحفہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے، الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہر ایک کو انعامات سے نوازیں گے تو علماء کو اللہ اسپیشل پھر سے فرمائیں گے ایک اور چیز ہے جو میں نے اسپیشل تمہارے لیے رکھی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ میں نے مغفرت تمہارے لیے رکھ دی ہے۔ اس لیے درجے بہت بڑے، حتیٰ کہ اہل علم جو دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، ان پر سوائے مجاہدین کے اللہ نے اور کسی کی فضیلت نہیں بنائی۔ فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قاعدین پر یعنی بیٹھ کر دین کی محنت کرنے والوں پر فضیلت دی ہے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ۔ اور اسی طرح مجاہدین کا مضمون بیان ہو رہا تھا سورہ المجادلہ میں، جہاد کرنے والوں کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے مجاہدو اللہ نے تمہیں بڑی بلندیوں سے نوازا ہے، اور والذین اوتوا العلم، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کئی درجات سے نوازا ہے۔ اور علم کی تعریف قرآن کے ہاں یہ ہے کہ علم اسے کہتے ہیں جو اللہ کی خشیت اور ڈر زیادہ پیدا کر دے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ اصل علماء ہیں، ان کے لیے فضائل ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو اس ذات کی طرف سے ہے جو ذات سب کچھ طاقت رکھتی ہے، سنبھالتی ہے، وہ تمہیں مشقت میں کیوں ڈالے گا؟ وہ ذات کون ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں، زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ آسمان کون سے ہیں؟ العلا، جن کو کہا جاتا ہے بہت اونچے، یہ بہت اونچے ہیں، جس طرح کہ صحیح ترمذی میں روایت آئی ہے کہ ان سمک کل سماء مسیرۃ 500 عام، سنن ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے اس کی تصحیح بھی بیان کی ہے کہ ہر آسمان کی دوری اتنی ہے جتنا کہ 500 سال کی مسافت ہے، وبعد ما بینہا والتی تلیہا، پھر اس آسمان اور اس کے ساتھ والے آسمان کی مسیرت بھی اسی طرح 500 عام 500 سال ہے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے وہ قرآن دے کر تمہیں مشقتوں میں کیوں ڈالے گا؟ وہ تو اللہ رحمت ہی کرنے والا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، تخت حکومت پر خود غالب ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ اللہ ہے، اس کے ہی قبضے قدرت میں ہے، پھر ان آسمانوں میں جو کچھ ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان تم نے سنے، ان میں جو کچھ ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، پھر اس آسمان و زمین کے درمیان بھی خلائیں ہیں، وما بینہما، ان کا بھی مالک ہے، وما تحت الثری، اور اللہ اس کا بھی مالک ہے جہاں کسی کی پہنچ مشکل ہے، یعنی نمناک مٹی کے نیچے اللہ ان ساری زمینوں کے نیچے، اس زمین کے نیچے کی چیزوں کا بھی مالک ہے۔ وہ اللہ ہے، اس اللہ کی طاقتیں اتنی زیادہ، وہ اللہ جب تمہیں قرآن دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا چناؤ کیا ہے، احسان کے لیے تمہارا چناؤ کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے پہاڑوں پر
تو پھر پہاڑوں کو دیکھتا تو وہ کیسے جھومتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیسے کپ کپی طاری ہوتی ہے، کبھی پاش پاش ہو جاتے، کبھی ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ قرآن جب تمہارے پاس آیا ہے تو اللہ نے تمہیں مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ تم قرآن کی نعمت کو سنبھال سکو۔ یہ واعظ اور نصیحت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، یہ اللہ کی طاقتیں تھیں، اب اللہ کے علم کی طاقت۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر کوئی زور سے بات کرے اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے لہجے کے توڑ کو بھی جانتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ تو رازوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی راز بنی ہی نہیں ہیں، جو ابھی تک اللہ کے سامنے تو ہیں، بندے کے سامنے بھی نہیں آئی، جس بندے کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 6 میں فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے رازوں کو جانتا ہے۔ یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، سب کچھ جاننے کے باوجود، طاقتوں والا رب ہونے کے باوجود، وہ اللہ معاف کرنا اور رحم کرنا اچھا سمجھتا ہے۔ وہ اللہ غفور ہے، رحیم بھی ہے۔ یعلم السر و اخفا، یعنی وہ چیز جو ابن آدم پر مخفی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما اخفا علی ابن آدم مما هو فاعلہ قبل ان یعلمہ فاللہ یعلم ذلک کلہ۔ ابن آدم جس چیز کو کرنا چاہتا ہے یا جس چیز کو جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے لیے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، جتنی بھی طاقت والے نام ہوں سارے اسی کے ہیں، جن صفات کے اندر بلندیاں ہیں ساری اسی کے ہیں، بندوں کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے اندر وہی ان کی اپنی طاقتیں، پھر ان کی طاقتوں کا انتہا، اسی کے اندر ان کی کمزوریاں ہیں، جبکہ الہ بننے والی ساری خوبیاں ایک اللہ کے لیے ہیں، جس کے علم کی اتنی حالت، جس کی قدرت کی اتنی حالت، وہ اللہ جب کسی کو قرآن دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر انعامات کر رہا ہے، اس کو مشقتوں میں کیوں ڈالے گا؟ پھر اس قرآن کو لیجئے اور اس قرآن کو پڑھیے۔ اس سورت کو کہتے ہیں شجاعت دلانے والی سورت، توحید کی مضمون کو بیان کر کے اللہ اس کے اندر شجاعت دلائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے 10 بڑے بڑے واقعات پھر اس صورت میں آئیں گے کہ اس طریقے سے کیسے انبیاء کرام بہادری سے مسائل بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، کیسے ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بہادری بھی ہوتی ہے، لیکن بہادری میں عقل کتنی پیاری استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں ان کی اپنی طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، اب وہ اپنے علم اور اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ بصیرت سے کتنا عمدہ انداز سے بہادرانہ طریقے سے اس مشن کو سنبھالتے ہیں۔ طاقتوں والا اللہ جب موجود ہے تو پھر اس میں مشقتوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ وہ اللہ تو میرے لیے آسانیاں ہی پیدا کرے گا۔ یہ تھا سورۃ طٰہٰ کا وہ مضمون جس پر پوری سورۃ طٰہٰ مشتمل ہوگی، اور عجیب عجیب رنگ ہوں گے اس سورت کے اندر۔ غرض اللہ نے یہاں موحدوں کو شجاعت دلائی ہے کہ تم کسی مشکل میں نہیں پڑو گے، تم بہادری کے ساتھ اپنے مشن کو سنبھالنا۔ وما علینا الا البلاغ۔